تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ جیسے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ ہے، ایسے ہی آزمائشوں کا وعدہ بھی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خاطر اپنی زندگی میں وقت لگائیں۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، تراویح پڑھی، دورہ قرآن میں بھی گئے، اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو ضرور میں بخشائی ہوں، ضرور اللہ میری عبادت قبول کرے گا، دعا نہیں بھی مانگتی تو کیا ہو گیا، دیکھنا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے دعائیں مانگ مانگ کر جو پریشان ہونے کی، حلق ویسے ہی سوکھ رہا ہے میرا، اللہ کو میرے دل کی خبر ہے نا، بس ٹھیک ہے اللہ میاں آپ کو سب باتیں پتہ ہے نا، مجھے کیا کیا چاہیے بس قبول کر لیں۔ مانگیں، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے جو اللہ سے نہیں مانگتا، اور مانگنا سیکھنا ہے تو کس سے سیکھتے ہیں؟ فقیر سے اور بچے سے۔ اگر آپ نے مانگنا سیکھنا ہے تو دعا کو مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ روزہ رکھ کے بدمزاج ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں صبر نہیں کیا۔ اگر ہمیں روزہ رکھ کے تھکن ہوتی ہے اور ہم دوسروں پر غصہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی میٹس کے اوپر اپنا جو ہے سارا غصہ اتارتے رہتے ہیں تو ہم نے صبر نہیں کیا۔ اللہ کے لیے تھکنا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے تھکے اور وہ تھکن اس کو لطف میں محسوس ہو، ہر تھکن پہ، ہر قربانی پر اس کو یاد رہے اللہ میں آپ کی خاطر یہ قربانی دے رہی ہوں، مجھے صرف اور صرف آپ سے اس کا صلہ چاہیے، کسی دنیا کے انسان سے اس کا صلہ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج اور عمرے کا ذکر کر دیا، اور حج اور عمرے کے ساتھ سعی کا ذکر کر کے ایک خاتون کی قربانیوں کا ذکر کر دیا جو مجھے اور آپ کو یاد دلا دیں کہ اللہ نے ان کو بیابان صحرا کے اندر رکنے کا کہا تھا، اور وہ اللہ کی بندی رک گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا بی بی ہاجرہ نے کہ آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سر ہلا گئے، تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ یہ ہے قربانی، یہ نہیں کہ پہلے شوہر کی جان سے لٹک گئے، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، آپ تو بالکل احساس ہی نہیں کرتے، آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں، ہمارے پاس تو پوری گردان موجود ہوتی ہے شوہر کو سنانے کے لیے۔ کچھ نہیں، اللہ نے کہا ہے صبر، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا، اور یقیناً اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ آخرت میں تو ان کے بلند درجے ہیں ہی، عالم برزخ میں تو ان کے بلند درجے انشاءاللہ ہوں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے، چاہے بڑے سے بڑا مرد بھی کیوں نہ ہو، وہ جا کے بی بی ہاجرہ کی سنت کو فالو کرتا ہے جب وہ سعی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا، اور وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے بیان کر دینا، جو معلوم ہے اسے بیان کر دیں۔ علماء دین کا علم جو ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا، جو آپ کو علم آئے اس کو آگے پہنچا دیں اور ملاوٹ کے بغیر آگے پہنچا دیں۔ خواہش پسند ہم نے نہیں بننا کہ اپنی مرضی کی بات آگے پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ ملے۔ آیت کا مطلب عربی میں ایک سٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہی کیوں نہ ہو، ایک سنت ہی کیوں نہ ہو، پہنچا دو اس کو آگے سے آگے۔ اللہ کی رحمت یاد رکھیں، اللہ کی رحمت علم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اور قرآن کا علم ساتھ ساتھ رکھا ہے سورہ رحمان میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سورہ رحمان انشاءاللہ پڑھیں تو وہاں آیات آئیں گی الرحمن، اللہ الرحمن ہے۔ کون ہے الرحمن؟ علم القرآن،
جس نے انسان کو قرآن سکھایا. تو اللہ کی رحمت اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے. آپ اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ وہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. ڈرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کفر کا رویہ نہ اختیار کریں. اس کتاب کے قوانین کو سننے کے بعد ہم اس کی ناشکری نہ کریں. ہم عمل سے بہرہ بر نہ ہو جائیں کہ ہم بالکل ہی عمل سے خالی رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، کیا کہا اللہ نے یہاں پر تقریباً 5-6 اپنے نیچرل فینومیننز کو بیان کر دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف غور کرنے کا کہہ دیا کہ جب اللہ نے اس عارضی کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا فائدہ مند بنایا ہے، تو اے انسان جب تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچو گے تو وہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگی، کتنا تمہیں خوش کرنے والی ہوگی جب یہ عارضی دنیا اتنی پرفیکٹ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانی بتا دی کہ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک نشانی. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دوسری نشانی. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، چوتھی نشانی. تیسری نشانی. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اگلی چوتھی نشانی. وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، پانچویں نشانی. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، چھٹی نشانی. 6 نیچرل فینومینا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. زمین اور آسمان کی ساخت، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی سے جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. سائنس کے لیے آج یونیورسل کانسٹنٹ جو ہیں وہ بتا دیے گئے. سپیڈ آف لائٹ، گریوٹی، سب اللہ نے فکس کر کے رکھی ہے. جب قیامت قائم ہوگی، جب ساعہ قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سارے نیچرل فینومینا کو جو ایک ترتیب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کر دے گا. اتنی پرفیکٹ کائنات کس نے بنائی؟ آپ سوچیں، زمین، ارتھ، پلانٹ ارتھ، جس کا ایکسس 23.5 ڈگری پر رکھا گیا. سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کا اینگل 1 ڈگری بھی کم ہوتا، 23 کی بجائے یہ 22 ہوتا، تو جس طرح سے ہوا چلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی، ہمیں محسوس نہ ہوتی. اللہ کی شان، اللہ نے کتنی پرفیکٹ آپ کی اور میرے لیے کائنات بنائی. اللہ نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کیسے فکس کر دیے ہیں. اللہ نے میگنیٹک جو فورس ہے اس کو فکس کر دیا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں اس کائنات کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلور کریں اور اللہ کی کتاب کو اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر نافذ کریں. شاعر نے کہا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آپ دیکھیں جس اللہ نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شریعت، جو کتاب اس نے انسانوں کو دی ہے کہ تم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے تو فائدہ ہوگا، اس میں فائدہ نہ ہو؟ ممکن ہے؟ کیسے قرآن آپ کو اور مجھے جھنجھوڑتا ہے ان آیات کے ذریعے کہ آپ نے اور میں نے یہ بات بار بار دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مکمل شریعت مجھے اور آپ کو دی ہے. جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے دوستی کرنے والا. یہ جو حب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے 2 وے لو. عربی زبان میں قرآن میں محبہ کا لفظ بھی آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. محبت کہتے ہیں 1 وے لو کو عربی زبان میں. حب کہتے ہیں 2 وے لو کو. یعنی آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ سے جواب میں محبت کرے گا. اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں. جب دنیا کی محبت کو ہم اللہ کی محبت کے تابع کر دیں گے تو یہ کمزوری ہماری نہیں بنے گی.
ہم اپنی دنیا کی محبتوں میں انوالو رہتے ہیں، شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، دوستوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور یہی محبتیں ہمیں رلاتی ہیں کہ نہیں رلاتی؟ دشمن کی دشمنی اتنا ہمیں نہیں پریشان کرتی جتنا اپنوں کی محبتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اپنی ان ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ان رشتوں سے سکون دے گا، اللہ کیسے ان رشتوں سے آپ کی فرسٹریشن کو دور کر دے گا، اور آپ کو پھر لوگوں کی بے وفائی کے اوپر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آج جن محبتوں کے پیچھے ہم بھاگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قیامت میں یہ محبتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی، اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گی۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے وہ غذا کھانے کو کہی جس سے اللہ نے روکا تھا اور پھر ایسا کرنے سے ان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی۔ غلطی ہوئی تھی نا، اور غلطی کی سزا ان کو کیا ملی تھی کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تھے۔ آج اگر انسان حرام غذا کھائے گا تو یقیناً اس کا عمل معصیت کی طرف جائے گا۔ حرام غذا کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ انسان کے اوپر، اس کے ہارمونز کے اوپر آتا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے چند غذاؤں کو حرام کیا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میس مینٹیلٹی تو یہی رہی ہے، انسانوں کی اکثریت تو یہی رہی ہے اپنے باپ دادا کو فالو کرنے والی، اور انسانوں کی اکثریت نے دھوکہ کھایا جب انہوں نے اپنے باپ دادا کی شریعتوں کو فالو کیا اور رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ وہ ایک استاد نے کہا، ایک مرتبہ ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا کہ بتاؤ ایک فیلڈ میں 100 شیپس ہیں، ایک شیپ جو ہے وہ چلی گئی تو باقی کتنی رہ گئیں؟ بچہ کہتا ہے ایک بھی نہیں۔ ٹیچر کہتا ہے بیٹا یو ڈونٹ نو میتھس، بچہ کیا کہتا ہے یو ڈونٹ نو شیپس۔ جو ایک کرتی ہے وہی سب کرتی ہیں۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، بھیڑ چال، جو ایک کرتا ہے وہی ہم سب کرتے ہیں۔ تو ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا، ہمیں حق کو دیکھنا ہے، اور حق کو فالو کرنے کے لیے چاہے میں اکیلی ہوں میں فالو کروں گی حق کو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیے یہ سوچ لے، چاہے میں اکیلی حق کو بیان کرنے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے موجود ہوں، میں اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈالوں گی۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر بتا دیا گیا میجورٹی کو نہیں دیکھو، حق کو دیکھو۔ عوام کل انعام کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عوام جو ہوتے ہیں وہ تو مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں، کیٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ یوزلی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو شریعت دی ہے، اس شریعت کو مجھے اور آپ کو اپنے خاندانوں کا رواج بنانا ہے۔ اگر آج میرے خاندانوں کا نارم شریعت نہیں ہے تو مجھے اپنے خاندان میں شریعت کو نارم بنانا ہے، شریعت کے رسوم و رواج کو مجھے اور آپ کو اس میں قائم کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے آباء و اجداد کوئی کام ایسا کرتے تھے جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ایسے بن سکتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے ان کے اوپر بہت بڑے احسانات ہوں گے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں کھاؤ؟ اس لیے کہ حلال غذا انسان کو جسمانی صحت تو دیتی ہی دیتی ہے، روحانی فائدہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں حرام کی ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مصلحت کے نام پر حق کو چھپانے والے، مصلحت کے نام پر حق پر کمپرومائز کرنے والے، ان کی بات ہے۔ کیا کرے گا اللہ ان کے ساتھ؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ آیت کا یہ حصہ پڑھ کر لرز جائے گا، کانپ جائے گا، اور جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہوگا، بال پیچھے کرے گا، چوئنگم چبائے گا اور کہے گا اتنی پیٹی چیزوں میں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو ضرور اس کا دل کانپ جائے گا یہ بات سن کے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس کے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، astonishing sentence۔ کیسا یہ انسانوں کا صبر ہے، آگ کے اوپر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت اور گمراہی دونوں کی مارکیٹ سیٹ کر دی ہے، دونوں کی مارکیٹ لگا دی ہے۔ اب یو کین میک یور اون چوائس، آپ کی اور میری چوائس ہے کہ ہم کیا اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اب آگے نیکی کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس کو اسکالرز آیت بر بھی کہتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، آیت بر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نیکی کا کمپریہنسو کانسیپٹ آ گیا ہے۔ مورل لاز بھی ہیں اور لیگل لاز بھی ہیں اس کے اندر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ شریعت کا یہاں پر کمبینیشن دے دیا گیا، اللہ کے قانون، اللہ کے لاز، لیگل لاز اور مورل لاز، دونوں کا کانسیپٹ دے دیا گیا۔ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم صرف علم حاصل کرتے رہیں، سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں ایسپیکٹس الگ الگ ہو گئے ہیں۔ سوشل ورک کرنے والوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور دین کے علم کرنے والوں کے پڑھانے والوں کے پاس سوشل ورک کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پورا کانسیپٹ دیتا ہے۔ پہلے اسلام نے ایمانیات کی بات کر دی، ایمان باللہ کی بات آ گئی، اللہ پر ایمان،
ایمان بالغیب کی بات آ گئی جس میں فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے. ایمان بالرسل کی بات آ گئی، رسولوں پر ایمان. ایمان بالآخرہ کی بات آ گئی، آخرت پر ایمان. اور اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کیا کرو یہ سب ماننے کے بعد، یہ سارے ایمان کو سٹرونگ کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر خرچ کرو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کافی حد تک دوسرے لوگوں کو تو بہت سی چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو اس طرح نہیں دے پاتے جس طرح ہمیں دینا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال دیتا ہے. جو چیز آپ کو واقعتاً پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں، آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت محسوس ہوگی. اور اپنی زندگی میں یہ دونوں ایسپیکٹس برابر برابر رکھیں. دین کا علم حاصل کریں، عمل کریں اور سوشل ورک کریں. اور سوشل ورک کرنے والوں کو اس وقت دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ اس طرح کا معاشرہ سنکرنائزڈ ہو کر سامنے آئے گا تو یقیناً شریعت قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہے نیکی کا کمپریہنسو تصور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی بلڈ منی دیا جا سکتا ہے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلڈ منی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس کے اندر بلڈ منی، خون بہا کا جو تھا اضافہ کر دیا گیا. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی اس سے معاشرے کی تطہیر ہوگی. ایک کو سزا ملے گی تو باقی 100 جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. موت کی سزا کا ذکر کر دیا گیا. اور یہاں یہ بات اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں، انسان دوستی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے لیکن انسان پرستی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارے ہی ملک میں، باہر دنیا تو جو بولتی ہے، ہمارے ہی ملک میں ہماری ہی این جی او چلانے والی بہت سی خواتین آپ کو سنتی ہوئی نظر آئیں گی، کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ جو اسلام میں سزا ہے کہ جان کے بدلے جان، یہ بہت کروئل سزا ہے، یہ انسان پرستی ہے. انسان کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ اللہ نے انسان بنائے. وہ اللہ جو اس انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ جو ہے اس انسان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ اس انسان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے. تو مجھے اور آپ کو سزاؤں کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اور میں سزاؤں کے ساتھ جو ہے وہ بلیم گیم شروع کر دیں، اسلام پر فنگر پوائنٹنگ شروع کر دیں. اللہ نے کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو. اب یہاں سے وصیت کا حکم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، انہیریٹنس کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو. تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر، حقاً علی المتقین. متقیوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے؟ کیا دین والے پیسے والے ہوتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دین والا ہے، آپ مسجد کے مولوی صاحب کو گاڑی میں آتے ہوئے دیکھیں، کہیں دیکھو کتنی بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں. کیوں مسجد کے مولوی صاحب گاڑی میں نہیں آ سکتے؟ اللہ کرے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے شوہر مسجدوں میں جا کر، اور ہماری مسجدوں کے بھی دل اتنے بڑے ہوں کہ ایسے نیک لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے دیں. کانسیپٹ کیا ہے مسجد کا؟ ہر نیک انسان، ہر بالغ انسان جس کے پاس علم ہے وہ مسجد میں جا کر اللہ کی بات کر سکے. تو مجھے اور آپ کو اگر کسی اللہ کی بات کرنے والے کے پاس پیسہ نظر آئے تو مجھے اور آپ کو اس کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، کیا تنخواہ ہوگی ان کی، کیسے کرتے ہوں گے، یہ کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا. ہم نے اپنے کانسیپٹس بالکل درست کرنے ہیں اس رمضان انشاءاللہ. متقی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے. عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے کیا پیسے والے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف بہترین صحابی، کیا وہ پیسے والے تھے؟ بالکل تھے.
پیسہ اپنی ذات سے برا نہیں ہے، مال اپنی ذات سے برا نہیں ہے، مال کا استعمال بتائے گا کہ آپ نے اور میں نے اس کو اپنے لیے نعمت بنایا ہے یا میں نے اور آپ نے اس کو اپنے لیے لعنت بنایا ہے۔ اس کی مجھے اور آپ کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عرب معاشرے میں قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ سارا مال لے لیا کرتا تھا۔ اس حکم کی، ان کے معاشرے کی اس رسم کی اصلاح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ حساس معاملات ہیں جو وراثت کے معاملات ہیں، اور یہ وراثت کے معاملات صرف تقوی رکھنے کے ساتھ ہی انسان اس طرح پورے کر سکتا ہے جس طرح کی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کی اہمیت کو بتا دیا گیا اور وراثت کے مال کے اوپر بالکل انصاف کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں۔ آگے بھی ابھی وراثت کا اور ذکر آئے گا، پھر وہاں پر اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے تو تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک سے ایک بات آ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر وقت ملے اور کبھی آپ کو موقع ملے تو قرآن کو کور ٹو کور کسی استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا بندہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے ایک آیت اگلی آیت سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تقوی کے ساتھ ہی تم انہیریٹنس کا معاملہ، وصیت کا معاملہ سنوار سکتے ہو۔ اب آگے بتا دیا کہ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے تھے، کیوں تم پر روزے رکھے گئے تھے، کیا اینڈ پروڈکٹ ہوگا روزوں کا؟ تقوی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت ان جنرل جو ہے روزوں کے متعلق ہے۔ یہ ابھی رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر روزہ آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی کسی مہینے میں کوئی روزہ رکھیں گی، چاہے وہ ہر مہینے کے 3 ایام بیت کے روزے ہوں، 13، 14، 15 کے، چاہے وہ شعبان کے روزے ہوں، چاہے وہ آپ کا کوئی نفلی روزہ ہو ذی الحج کا یا محرم کا، یہ سب روزہ آپ جب بھی رکھیں گی آپ کو نتیجے میں انشاءاللہ تقوی مل سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں اس سے تقوی نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ نے آگے کہا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، گنے چنے مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ ایام معدودات، معدودات عربی زبان میں جمع قلہ ہے، قلہ قلت سے ہے، اور یہ 10 سے کم کی تعداد کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ان روزوں کی بات ہے جو روزے مسلمان وہی روزے رکھا کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے ہوا کرتے تھے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ جو پہلے روزے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان روزوں کے متعلق 2 آپشنز ہوتے تھے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، ہیں آپ صحت مند، ٹھیک ہے، ایک آپشن یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ گو کہ آپ صحت مند ہیں لیکن آپ نہیں رکھنا چاہ رہی، آپ فدیہ دے دیں۔ یہ پہلے روزوں کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا تھا؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جس کو بعد میں ڈیفائن کیا گیا اسکالرز نے کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا، یعنی آپ اس کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں تو آپ کے روزے کا فدیہ ہو جاتا ہے۔